گورنر پنجاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کے بعد بھی شاید اتنی چیزیں بندہ نہیں سیکھتا جتنی پچھلے 15 منٹ میں میں آپ کی یہی جی میرا مقصد تھا جو کمپلیٹ کر دیا آپ نے کہ میرا ویژن جی لے ہمارے یہاں بھی صورتحال اتنی ہے لیکن ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کئی انوویشن کرتی نظر آتی ہے، کئی نمائشوں کا افتتاح کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم معاملات کو عمومی معاملات کو خاص طور پر جی ٹی روڈ کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیوں ہمارے جو لوگ ہیں آپ ایک کردار ادا نہیں کرتے؟ جی پہلے تو میں آپ کے سوال کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، اس کو فوکس ہونا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی فوکس ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اس پہ فوکس ہے۔ لیکن میں آپ سے اختلاف کرنے کی، رائے رکھنے کی چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اگر ایمرجنسی ہو جائے تو باقی دنیا کے کام سارے رک جانے چاہیے۔ یہ ایک بھی بہت متبرک کام ہے، اچھا کام ہے جس کے لیے میں آیا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ نیگوشیشنز جو ہو رہی ہیں اس میں شامل نہیں ہوں، اس میں بڑے لیول پہ نیگوشیشن جو ہے ان کے ساتھ جاری ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اس کے بہتر جو ہے رزلٹ نکلے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو کہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں لیکن آپ ماضی میں اس مذاکرات کا حصہ رہ چکے ہو، اس ٹائم جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اور جو فورس ہی کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، نہیں آپ کی مہربانی، میں آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں اور مجھے بڑا فخر ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور جب بھی آپ سوال کرتے ہیں گڈ اسپرٹ میں آپ نے سوال کیا اس میں، تو بھئی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ میں مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں۔ پچھلی دفعہ جب حالات خراب ہوئے تھے تو اس وقت مذاکراتی ٹیم کا میں حصہ تھا۔ دیکھیں یہ فیصلے جو ہیں کس نے مذاکرات کرنے ہیں، کون افیکٹو ہو سکتا ہے، وہ فیصلے ہمیشہ حکومت کرتی ہے، وہ کنسٹیٹیوشنل سربراہ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں جو بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ فیصلے کر رہی ہے یا نیگوشیشن کر رہی ہے، وہ اللہ کرے گا کہ اس کے مثبت نتائج نکل گئے، کیونکہ پوری قوم، ہر بندہ اس بات سے پریشان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارا مسئلہ ہے اس کو تو آپ کو پتہ ہے میں بلنٹ کیا ہی دیتا ہوں، جب تک ہم ہماری پالیسی یہ رکھیں گے کہ آج کا دن گزر جائے کل جو ہوتا ہو جائے، تو جب ہم نیگوشیشن میں بھی جاتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم یہ پالیسی اڈاپٹ کر لیں گے اور پھر جو پالیسی اڈاپٹ کر لیں اس پہ قائم رہیں، تو پھر ہمارے معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں۔ صاحب آپ نے ہمیشہ غریبوں کی بات کی، صاف پانی کی بات کی، ماضی کی حکومت میں آپ بہت ساری تنقید کرتے رہے کہ یہ فیصلے بہتر نہیں، یہ بہتر۔ اب مہنگائی بہت زیادہ ہے، نون لیگ باہر نکلی، آپ اپوزیشن کا کردار بھی دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے موجودہ حکومت کے لیے ایسی پالیسی بنا سکی؟ دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں معاملات جو ہیں وہ اس وقت مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہماری میجر امپورٹ جو ہے وہ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس ہے، ایل این جی ہے، ایل پی جی ہے، تو اس کی پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت بڑھ گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گڈ گورننس کی طرف توجہ دینی ہے، رول آف لاء کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں ملک میں انسرٹنٹی لینی۔ جب دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر باہر کا انویسٹر یہ دیکھے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے، اور تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ انویسٹ پھر وہیں کرتے ہیں جہاں سمجھتے ہیں کہ پرامن سوسائٹی ہے، ٹالرنٹ سوسائٹی ہے، رول آف لاء وہاں پر ہے، وہاں پر کوئی بھی جس وقت چاہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، امن و امان، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے اس کا بہتر جواب تو جو ہمارے لوگ جو پکڑ رہے ہیں وہی دے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ گورنر صاحب، آپ نے اتنا ٹائم دیا، تھینک یو۔ پنجاب چودھری سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔